اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک اسٹڈیز کی کتاب، اس کا چیپٹر نمبر 2 ہے۔ سورہ البقرہ کی جو ہے وہ کچھ ورسز ہم پڑھیں گے وتھ ٹرانسلیشن اینڈ ویری شارٹ انٹرپریٹیشن کے ساتھ۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ یو کین سی آن دا اسکرین ایوری تھنگ از کلیئرلی ریٹن ہیئر۔ اوکے، بک کا جو پیج ہے وہ 27 ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ للہ کا مطلب ہے کہ ہر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے ما جو فی السماواتی، جو کچھ کیا ہے، سماوات کہتے ہیں آسمانوں کو، اور وہ کا مطلب ہوتا ہے اور، ٹھیک ہے، وہ جہاں پہ بھی قرآن پاک میں استعمال ہوگا اس کا مطلب کیا ہوگا اور۔ ما جو فی الارضی، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، الارض کیا ہے، زمین، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وہ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے۔ وَإِن تُبْدُوا، وَإِن وَمِن، اور ان مینس اگر، تبدو کا مطلب ہوتا ہے کہ ظاہر کرنا، کسی بھی چیز کو ظاہر کرنا، ما فی انفسکم، جو تمہارے دلوں میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا ما فی انفسکم، اور اگر تم کیا کرو، ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، او یا تخفو، یا تم کیا کرو چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، یحاسب کا مطلب کیا ہوتا ہے، حاسب یحاسب مطلب کہ حساب لینا، کم تمہارا، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، تمہارا حساب لے گا۔ یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ تمہارا محاسبہ فرمائے گا، تم سے حساب کتاب لے گا، ٹھیک ہے۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ہے، جو کچھ تمہارے دل میں ہے، اگر تم اسے ظاہر کرو یا چھپو، اللہ تعالیٰ تم سے کیا کرے گا، حساب لے گا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، فَيَغْفِرُ، پس وہ کیا کرے گا، بخش دے گا، لمن یشاء، جسے چاہے گا، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہے گا وہ عذاب دے گا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علی پر، کلی ہر، شیء شے، قدیر قادر، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے، ہر شے پر قادر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو آیات ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، زمین آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کے ہی کا ہی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے، اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اوکے، ہی از اوور کریٹر، نورشر، سسٹینر، پریزرور، ہر شے اسی کی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جسے چاہے گا وہ بخش دے گا، جسے چاہے گا وہ عذاب دے گا، ٹھیک ہے، اکارڈنگ ٹو دا ڈیڈس، ٹھیک ہے۔ اف اوور ڈیڈ ول بی گڈ وی ول گیٹ ریوارڈ، اینڈ اف اوور ڈیڈ ول ناٹ بی گڈ وی ول گیٹ پنشمنٹ، ٹھیک ہے۔ اینڈ او تخفو یحاسبکم بہ اللہ، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی جاننے والا ہے کہ ہمارے دلوں میں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر شے کو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، ہمارے جو خیالات ہیں، ہمارے جو دل میں جو وسوسے ہوتے ہیں، وہ بھی، ہماری نیتیں جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ سیکنڈ ورس ہے کہ آمن الرسول، آمن الرسول، رسول جو ہے وہ ایمان لائے ہیں، بما، اس چیز پر، انزل الیہ، جو ان پر نازل کی ہے، من ربی، ان کے رب نے، والمؤمنون، اور مومن جو ہیں وہ بھی اس چیز پر ایمان لائے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوتی ہے، جب رسولوں پر وحی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ وحی بھی کے لیے بھی اسی بندے کو خاص کرتا ہے، اپنے نبی کو خاص کرتا ہے، جو کیا کرتا ہے، اس کے احکامات کو مانتا ہے، جو اس کے اوپر ایمان لاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آمن الرسول، رسول ایمان لائے اس پر جو نازل ہوا، الیہ، ان پر، من ربہ، ان کے رب کی طرف سے، والمؤمنون، اور مومن بھی، کل کا مطلب ہوتا ہے سارے کے سارے، آمنا، ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، و ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، و کتبی، اور اس کے رسولوں پر، و کتبی، اس کی کتابوں پر، و رسولی، اور اس کے رسولوں پر، لا نفرقو، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، نفرقو، ہم فرق کرتے، بین احد من رسولی، کسی بھی رسول کے درمیان کے ہم فرق نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ باقی جو یہودی ہیں وہ کیا کرتے ہیں نا، حضور کو مانتے ہیں، نہ ان کے اوپر نازل ہونے والی کتاب کو مانتے ہیں، عیسائی جو ہیں وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن مسلمان کے لیے کیا ہے، لازمی ہے کہ وہ جتنے بھی انبیاء ہیں سب کے اوپر ایمان لاتا ہے، اور جتنے بھی انبیاء کے اوپر نازل ہونے والی جو کتابیں ہیں، صحیفے ہیں، ہر کتاب کے اوپر وہ کیا کرتا ہے، وہ ایمان لاتا ہے۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں کہ سمعنا، ہم نے کیا کیا ہے، سنا ہے، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی ہے، غفرانک ربنا والیک المصیر،
غفرانہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غفرانہ کا مطلب ہوتا ہے کہ تیری بخشش، ٹھیک ہے، ربنا ہے ہمارے رب، وإلیک المصیر، ہم نے کیا کرنا ہے؟ تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ یہ ایک دعائیہ پہلو ہے اس کے اندر۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے وہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تکلیف نہیں دیتا۔ کلف یکلف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تکلیف دینا۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ کسی بھی جان کو تکلیف نہیں دیتا الا وسعها، مگر اس میں جتنی طاقت ہوتی ہے اس کی وسعت کے مطابق۔ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، لہا اسی کے لیے ہے، ما کسبت جو اس نے کمایا ہے، وعلیہا مکتسبت، ٹھیک ہے، مطلب کہ جو انسان جو کچھ کرتا ہے اسی کے لیے وہی کچھ ہی ہے۔ کسی جان نے جو اچھا کمایا ہے وہ اسی کے لیے ہے، اور کسی جان نے جو برا کمایا ہے اس کا وبال اسی پر ہے۔ ربنا ہے ہمارے رب، ولا تحمل علینا، ٹھیک ہے، ولا کا مطلب ہے اور نہیں، تحمل ڈالنا، علینا ہم پر، اسرن ہے ہمارے رب، ہمارے اوپر کیا ہے؟ اسرن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بوجھ، ٹھیک ہے، ہمارے اوپر کیا کر الہی، ہمارے اوپر بوجھ نہ ڈال، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسا کہ تو نے بوجھ ڈالا تھا جو ہم سے پہلے جو لوگ تھے۔ ربنا ہے ہمارے رب، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ واعف عنا ہے ہمارے رب، تو ہمیں بخش دے، واعف عنا ہمیں بخش دے، واغفر لنا، ٹھیک ہے، واعف عنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ درگزر کرنا، الہی تو ہم سے کیا کر؟ درگزر فرما دے، واغفر لنا اور ہمیں بخش دے، وارحمنا اور ہم پر تو رحم کر، انت مولانا، انت کا مطلب ہوتا ہے کہ تو مولانا، تو ہمارا کیا ہے؟ آقا ہے، مولا ہے، فانصرنا پس تو ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافر قوم کے مقابلے میں، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہے؟ دعائیہ پہلو بھی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید بھی بیان ہو رہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ اس میں جو ہے وہ عقائد بھی بتائے جا رہے ہیں کہ مسلمان کے لیے جو بیسک عقائد ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، وغیرہ وغیرہ۔ I hope you